بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں غلام دستگیر. جی ناظرین, ہم آج آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام لے کے آئے ہیں یکم مئی کے حوالے سے. یکم مئی بہت اہم دن ہے مزدوروں کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر سال اس کو منایا جاتا ہے. اس دن ریلیاں, جلوس, جلسے, تقاریر, پروگرام سب کچھ مزدوروں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اور ان کے حقوق بتانے کے لیے اس دن کو منایا جاتا ہے. تو آج یکم مئی کے حوالے سے, مزدوروں کے دن کے حوالے سے مزدور لیڈر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, میاں اعجاز حسین صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک کیسے میاں صاحب؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. جیسا کہ میاں صاحب یکم مئی ہے, یوم مزدور ہے آج, اور اس حوالے سے ناظرین کو آپ گائیڈ کیجئے گا کہ اس کو ہمیں کیسے منانا چاہیے, اور دوسرا مزدور تنظیموں کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے. دیکھیے دستگیر بھائی, ہم لکیر کے فقیر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مکمل رہنمائی کا نمونہ ہے. جی. اور حقیقت ہے کہ جنگ خندق کے اندر انہوں نے خندق کھود کے اور کئی اور موقعوں پہ بھی انہوں نے محنت کشوں کے ساتھ کام کیا, اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ محنت کش ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یوم خندق جو اپنا ہمارا اسلامی کلچر ہے اس کو فروغ دینا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم اس سے ڈینائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, ایک جدوجہد کی, جس کے نتیجے کے اندر ان کو حقوق بھی ملے, اور آج وہی حقوق جو ملے تھے ان کو سلب کر لیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن ریلیاں, جلسے اور تقاریر کرنے سے کیا ہم اپنا جو فرض ہے وہ پورا کر پاتے ہیں؟ کیا محنت کشوں کو ان کا حق جو ہے وہ مل جاتا ہے؟ کہ ان کی محرومیاں دور ہو جاتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں, اپنے لیڈروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ حکومت کی سطح پہ بھی اس دن کو مناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ جو مزدوروں کا, محنت کشوں کا حق ہے اس کو دے. اور لیبر لیڈروں کو بھی یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ یکسو ہو کے وہ اس کاز پہ جو ہے وہ تن من دھن جو ہے وہ اپنا لگائیں, اور محنت کشوں کو ان کا چھینا ہوا جو حق ہے اس کو دلوائیں. جی میاں صاحب, آپ نے جنگ خندق کی بات کی, وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی, لیکن ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ مزدور لیڈروں کے لیے ہے, ان کے حقوق کے لیے ہے. انہوں نے جو تھا ماڑا طبقہ جو تھا اس کے لیے تو زیادہ کام کیا انہوں نے. سر میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے مہربان بن کے آئے, انہوں نے محنت کشوں کے حوالے سے کام کیا. میں کہتا ہوں کہ جنگ خندق کے اندر جو واقعہ ہے کہ جنگ خندق کے اندر انہوں نے خندق کھودی, مسجد نبوی میں انہوں نے اینٹیں لگائی, ٹھیک ہے, مزدوروں کی طرح کام کیا. پاکستان کے اندر, اسلامی ممالک کے اندر ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے یہ مزدوروں کا دن کیوں نہیں مناتے ہیں؟ ہم لوگ ہم یوم خندق منائیں, لیکن جو کہ نہیں مناتے. ہاں, اس کو نام تھوڑا چینج دینا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نام کو چینج دینا چاہیے کہ یوم خندق اپنے اسلاف, اپنے مطلب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب کچھ ہیں, ہمارے رہبر ہیں, ہمارے رہنما ہیں, ہمیں تو ان کی طرف دیکھنا چاہیے. جو انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے, اور اس کے اندر خیر ہے. بالکل, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے اندر خیر. اچھا جہاں صاحب, ملک میں جو ہے مزدور ٹریڈرز کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, افسوس یہ ہے کہ ٹریڈ یونین جو ہے وہ دم توڑتی جا رہی ہیں. ملک کے اندر ٹریڈ یونین ہے ہی نہیں ہے. حقیقت ہے کہ سرمایہ داروں نے, وڈیروں نے, اور رہتی جو کثر تھی وہ بیرونی پیسے پہ پلنے والی جو این جی اوز ہیں, انہوں نے بیرونی ایجنڈے کو پاکستان کے اندر, اسلامی ممالک کے اندر فروغ دینے کے لیے, مادر پدر آزاد معاشرہ بنانے کے لیے انہوں نے ٹریڈ یونین جو ہے ان کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے لیبر لیڈر, جو اپنے آپ کو لیبر لیڈر کہتے ہیں, ان کو پیسے دیے, اور پیسے دینے کے بعد پھر وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, لوگوں کو بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر لے کے جاتے ہیں, وہاں سیمینارز کرتے ہیں کہ جی ہم محنت کشوں کی آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن در حقیقت کیا ہوتا ہے کہ وہ مغربی جو ایجنڈا ہے, مغربی جو تہذیب ہے,
وہ پاکستان کے اندر اسلامی ممالک کے اندر اس کو فروغ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مادر پدر آزاد معاشرہ جو ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ لوگ جو محض صرف پیسے کی طرف دیکھتے ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں, مزدوروں کو وہ اکٹھا کرتے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں میاں صاحب مجھے تو یہ لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ بتا رہے ہیں ناظرین کو کہ مستقبل کو روشن نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جی, ہمارے پاکستان کے اندر نیشنل لیبر فیڈریشن ہے, 1969 کے اندر یہ قائم ہوئی ہے. پہلے اس کے بانی ہمارے جو صدر تھے ملک شفیع صاحب, تو انہوں نے بہت کام کیا ہے. اس وقت سیکولر اور یہ جو مغربی قوتیں تھیں وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہی تھیں. تو یہ پہلی مزدور تحریک ہے, اسلامی مزدور تحریک, جو 1969 کے اندر نیشنل لیبر فیڈریشن کی بنیاد پہ قائم ہوئی. اور الحمدللہ انہوں نے پھر بہت کام کیا ہے, اب بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ یونین جو ہے وہ NGOs کے ہاتھوں کھیل رہی ہیں. اور بعد NLF نیشنل لیبر فیڈریشن جو ہے وہ مزدور حقوق پہ کام کر رہی ہے. اور ہمارے محنت کشوں کو جو ہے وہ بھی اپنی قیادت کے اندر دیکھنا ہوگا کہ بھی وہ کن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کوئی خیر کے کام کرنے والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ان کو بیچنے والے جو لوگ. اچھا میاں صاحب, ابھی ریسنٹلی پرسوں ایک ڈیسیزن آیا ہے مزدور کی اجرت کے حوالے سے, گورنمنٹ نے 2000 روپیہ اس میں اضافہ کر دیا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہے. اچھا, ہمیں جو اجرتیں بڑھانی چاہیے وہ مہنگائی کے تناسب سے بڑھائیں. اور اگر آپ نہیں بڑھاتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. اگر آپ کی مہنگائی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور آپ صرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1000 روپیہ 2000 روپیہ بڑھا دیا ہے, تو مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں 19,000 20,000 میں کچن کا خرچہ ہی بمشکل چلتا ہے. بالکل جو دوسرے آپ کے اخراجات ہیں, آپ کرائے کا مکان ہے تو آپ نے کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, سوئی گیس کا بل دینا ہے, سبھی اخراجات ہیں, میڈیسن کا معاملہ ہے اور دوسرے معاملات, بچوں کے ہیں, بچوں کی فیس ہے, کہ 20,000 میں کوئی آدمی جو ہے فرد وہ اپنے گھر کا نظام جو ہے وہ چلا سکے. تو لہذا گورنمنٹ کو بالکل میزان کی طرح تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. اچھا میاں صاحب, لیبر ڈے کے حوالے سے, یکم مئی کے حوالے سے محنت کشوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بس جی میں اپنے محنت کشوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 73 سالوں کے اندر مختلف سیاستدان بھی آئے, حکومتیں آئی ہیں, مختلف ہماری یونینز کے لیبر لیڈر بھی ہیں, کوئی اچھے بھی ہوں گے, کوئی دیہڑی دار بھی ہوں گے. تو میں اس موقع پہ یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کردار کی بنیاد پہ انہوں نے بتایا کہ کردار کی بنیاد پہ آپ لیڈرشپ کو چناؤ کریں. بالکل ایسے ہی. آپ اگر کسی لیڈر کو چنتے ہیں, اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, اس کو اپنا قائد مانتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کردار کو دیکھیں. بالکل کردار کی بنیاد پہ آپ اس کو اپنا لیڈر بنائیں اور اس کے ساتھ پھر آپ چلیں, محنت کریں, اور اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ آپ کو دے گا, کامرانی دے گا انشاءاللہ. تو مزدوروں کو یہ خاص پیغام ہے آپ کا اس ڈے کے حوالے سے؟ جی بس میں یہ بھی دعوت دوں گا کہ نیشنل لیبر فیڈریشن جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی فیڈریشن ہے, 380 یونینز پر مشتمل کام کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر محنت کشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ایک قوت اور خیر کی تنظیم بنائی ہے, اور اپنے حقوق کے لیے محنت کشوں کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نیشنل لیبر فیڈریشن کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کو استعمال کریں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے اندر محنت کشوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, غریب کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اسلامی ذہن رکھنے والے کردار کی اچھے لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے, اور پھر انتخابات کے اندر بھی
آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسمبلیوں کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، ہمارے ملک کے اندر حقیقی اسلامی تبدیلی آئے گی، جس سے ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو محرومیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی آتی ہے جب اسلامی نظام اس میں قائم ہو۔ اسلامی نظام میں آپ کو پورے حقوق ملیں، مزدوروں کو ان کے حق کے مطابق ان کے حقوق ملیں۔ تو اسی پر ہمارا آج پروگرام تھا، جو کہ میاں اعجاز صاحب میرے ساتھ ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے ناظرین آپ کو گائیڈ کیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔